میرے تمام سننے والوں کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا ہمارا ٹاپک ہے سرزمین فلسطین اور اس کی عظمت و اہمیت۔ سرزمین فلسطین نہایت مبارک اور محترم ہے۔ یہ سرزمین آسمانی پیغامات اور رسالتوں کا منبع اور سرچشمہ رہی ہے۔ اس سرزمین پر اکثر انبیاء اور رسول آئے ہیں۔ یہی وہ سرزمین رہی ہے جہاں سے معراج کی ابتدا اور انتہا ہوئی۔ یہ آسمان کا دروازہ ہے۔ یہ سرزمین محشر بھی ہے۔ اللہ عز و جل نے سرزمین فلسطین کو خیر و برکت والی زمین فرمایا ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ جس سرزمین کے تعلق سے اللہ عز و جل نے یوں فرمایا ہے بارکنا حولہ، سورہ اسراء، اس سے مراد ملک شام ہے۔ سریانی زبان میں شام کے معنی پاک اور سرسبز زمین کے آتے ہیں، اور ایک قول یہ بھی ہے کہ ملک شام کو مبارک اس لیے کہا گیا کہ یہ انبیاء کا مستقر، ان کا قبلہ اور نزول ملائکہ اور وحی کا مقام رہا ہے۔ یہی لوگ روز محشر میں جمع کیے جائیں گے۔ حضرت حسن اور حضرت قتادہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ اس مبارک سرزمین سے مراد ملک شام ہے۔ عبداللہ بن شوذب کہتے ہیں اس سے مراد سرزمین فلسطین ہے۔ سرزمین فلسطین کو قرآن کریم میں 5 مواقع پر بابرکت زمین سے مخاطب کیا گیا ہے۔ ترجمہ: پاک ہے وہ ذات جو اپنے بندے کو راتوں رات مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک لے گئی، جس کے ارد گرد ہم نے برکتیں نازل کی ہیں تاکہ ہم انہیں اپنی کچھ نشانیاں دکھائیں۔ بے شک وہ ہر بات سننے والی، ہر چیز دیکھنے والی ذات ہے۔ سورہ اسراء۔ ترجمہ: اور جن لوگوں کو کمزور سمجھا جاتا تھا ہم نے انہیں اس سرزمین کے مشرق و مغرب کا وارث بنا دیا، جس پر ہم نے برکتیں نازل کی تھی، اور بنی اسرائیل کے حق میں تمہارے رب کا کلمہ خیر پورا ہوا، کیونکہ انہوں نے صبر سے کام لیا تھا۔ فرعون اور اس کی قوم جو کچھ بناتی چڑھاتی رہی تھی، ان سب کو ہم نے ملیامت کر دیا۔ سورہ اعراف۔ ترجمہ: اور ہم نے نجات دی اسے اور لوط کو اس زمین کی طرف جو کہ ہم نے برکت رکھی اس میں تمام جہان والوں کے لیے۔ سورہ انبیاء۔ اور ہم نے تیز چلتی ہوئی ہوا کو سلیمان کے تابع کر دیا تھا، جو ان کے حکم سے اس سرزمین کی طرف چلتی تھی، جس میں ہم نے برکتیں رکھی ہیں، اور ہمیں ہر بات کا پورا پورا علم ہے۔ سورہ انبیاء۔ ترجمہ: اور ہم نے ان کے اور ان بستیوں کے درمیان جن پر ہم نے برکتیں نازل کی ہیں ایسی بستیاں بسا رکھی تھی جو دور سے نظر آتی تھی، اور ان میں سفر کو نپے تلے مرحلوں میں بانٹ دیا گیا تھا، اور کہا تھا کہ ان بستیوں کے درمیان راتیں ہوں یا دن امن و امان کے ساتھ سفر کرو۔ سورہ سبا۔ ارض مقدس سے مراد ارض مطہر، پاک و صاف سرزمین ہے۔ راغب کہتے ہیں بیت المقدس، یعنی یہ شرک و کفر کی نجاست سے پاک ہے۔ زجاج کہتے ہیں ارض مقدس سے مراد دمشق، فلسطین اور اردن کے بعض حصے ہیں۔ حضرت قتادہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے اس سے ملک شام مراد ہے۔ ابن عساکر نے معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ سے روایت کی ہے کہ ارض مقدس عریش سے فرات تک کی سرزمین کو کہتے ہیں۔ سرزمین فلسطین کو ارض مقدس صرف قرآن مجید میں ایک جگہ پر کہا گیا ہے۔ اللہ عز و جل کا ارشاد گرامی ہے، اے میری قوم، اس مقدس سرزمین میں داخل ہو جاؤ جو اللہ نے تمہارے واسطے لکھ دی ہے، اور اپنی پشت کے بل پیچھے نہ لوٹو ورنہ پلٹ کر نامراد ہو جاؤ گے۔ سورہ مائدہ۔ اللہ عز و جل نے سرزمین فلسطین کو سرزمین محشر بھی فرمایا ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، وہی ہے جس نے اہل کتاب میں سے کافر لوگوں کو ان کے گھروں سے پہلے اجتماع کے موقع پر نکال دیا۔ سورہ حشر۔ یہاں اول حشر سے مراد یعنی ان یہودیوں کا ملک شام میں اکٹھا ہونا ہے جس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے
بنو نذیر کو سرزمین مدینہ سے جلا وطن کر دیا تھا۔ زہری سے مروی ہے، کہتے ہیں کہ اول حشر کے طور پر ان کی دنیا میں جلاوطنی سرزمین شام میں ہوئی تھی۔ ابن زید کہتے ہیں اول حشر سے مراد سرزمین شام ہے۔ قرآن کریم میں کئی جگہوں پر بغیر کسی صفت کے تذکرہ کے سرزمین فلسطین کا ذکر موجود ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اور ہم نے فیصلہ سنا دیا بنی اسرائیل کو کتاب میں کہ بلا شبہ ضرور تم فساد کرو گے زمین میں 2 مرتبہ، اور ضرور برضرور تم چڑھائی کرو گے، بہت بڑی چڑھائی۔ سورہ اسراء۔ قرآن کریم میں بعض سرزمین فلسطین کے علاقوں کا بھی ذکر کیا گیا ہے۔ اور مریم کے بیٹے کو اور ان کی ماں کو ہم نے ایک نشانی بنایا، اور ان دونوں کو ایک ایسی بلندی پر پناہ دی جو ایک پرسکون جگہ تھی اور جہاں صاف ستھرا پانی بہتا تھا۔ سورہ مومنون۔ ابن جریر نے مرہ نحزی سے روایت کی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہاں البروا سے مراد الرملہ ہے۔ ابن غساکر ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی روایت نقل کرتے ہیں، ربوہ سے فلسطین کا علاقہ مراد ہے۔ قتادہ، کعب اور ابو العالیہ فرماتے ہیں اس سے مراد بیت المقدس ہے۔ ترجمہ: چنانچہ جب طالوت لشکر کے ساتھ روانہ ہوا تو اس نے لشکر والوں سے کہا کہ اللہ ایک دریا کے ذریعے تمہارا امتحان لینے والا ہے۔ سورہ بقرہ۔ قتادہ نے ذکر کیا ہے کہ یہاں نہر سے مراد اردن اور فلسطین کے درمیان کی نہر ہے۔ شوکانی نے ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے کہ یہ نہر اردن ہے۔ ابن عباس رضی اللہ عنہ سے یہ بھی مروی ہے کہ اس سے مراد نہر فلسطین ہے۔ ترجمہ: یہاں تک کہ جب وہ آئے چونٹیوں کے وادی پر، کہا ایک چونٹی نے، اے چونٹیوں تم داخل ہو جاؤ اپنے گھروں میں، کہے ہرگز نہ کچل دیے تمہیں سلیمان اور ان کا لشکر اس حال میں کہ وہ شعور نہ رکھتے ہوں۔ سورہ نمل۔ امام زاری کہتے ہیں اس وادی نمل سے مراد وادی شام ہے جہاں چونٹیوں کی کثرت ہوتی ہے۔ یہ وادی غسقلان کے پڑوس میں واقع ہے۔ یہ سرزمین جس کے تقدس اور تبرک کا تذکرہ قرآن کریم میں بار بار آیا ہے، جس کے مسلمانوں کے بطور وارث ہونے کا تذکرہ قرآن کریم نے کیا ہے، یہ سرزمین مسلمانوں کے یہاں نہایت متبرک اور مقدس گردانی جاتی ہے۔ لیکن افسوس سر افسوس کہ اس مقدس اور پاک سرزمین پر ناپاک یہودی اپنے قدم جمانے اور اسے ملک اسرائیل کا دارالحکومت بنانے کے ناکام عزائم بنا چکے ہیں، اور منصوبے پر عمل درآمد کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ مسلمانوں کو اس کے تقدس کو سمجھنا اور اس بیت المقدس کی بازیابی کے لیے ہر ممکن کوشش کرنی چاہیے۔ اسی کے ساتھ ہم سب مل کر بارگاہ الہی میں بھی دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ القدس کے باشندوں کی حفاظت فرمائے، انہیں ان کا چھینا ہوا وقار واپس دلائے، مسجد اقصیٰ کو یہودیوں کے نرغے سے نکالنے کے اسباب پیدا فرمائے۔ اے اللہ، اپنے فضل و کرم سے فلسطین کے مسلمانوں کی حفاظت فرما، مسجد اقصیٰ کی حفاظت فرما، ظالموں کو ان کے ظلم سے روک دے، انہیں کیفر کردار تک پہنچا، مظلوموں کی حمایت فرما، پورے عالم اسلام کے مسلمانوں کے ضمیر کو بیدار فرما، اور اپنی ذمہ داریوں کو سمجھنے کی انہیں توفیق عطا فرما۔ آمین۔ اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو پلیز چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے۔ جزاک اللہ۔